السلام علیکم۔ آج سے ہم ایک نیا سلسلہ شروع کرنے والے ہیں۔ الہاد کی اقسام کتنی ہیں؟ ان اقسام کا مختصر مگر جامع تعارف کروایا جائے گا۔ پہلی قسم ایگنوسٹزم ہوگی، دوسری قسم ڈیئزم اور تیسری قسم ایتھیزم ہوگی۔ مگر اس ویڈیو میں ہمارا موضوع ایگنوسٹزم ہوگا۔ عام طور پر ایگنوسٹک اور ملحد کو ہم معنی سمجھا جاتا ہے، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ ایگنوسٹک اس شخص کو کہا جاتا ہے جو خدا کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ میں نہیں جانتا ہوں خدا وجود رکھتا ہے یا نہیں۔ وہ یہ سمجھتا ہے خدا کے بارے میں جاننا ناممکن ہے۔ خدا یا دیوتا چونکہ مادی وجود سے ماورا ہوتے ہیں، اسی لیے ہم انہیں کبھی بھی نہیں جان سکتے ہیں کہ وہ ہیں یا نہیں۔ جس طرح ملحد مکمل طور پر خدا کے وجود کا انکار کرتا ہے اور ایک مذہبی شخص خدا کے وجود کا اقرار کرتا ہے، اسی طرح ایگنوسٹک اس ضمن میں کوئی حتمی فیصلہ صادر نہیں کرتا، بلکہ ہونے یا نہ ہونے کے بارے میں متذبذب کا شکار ہوتا ہے۔ اردو میں ایگنوسٹک کے لیے لا ادری کا لفظ استعمال ہوتا ہے، جو عربی سے لیا گیا ہے۔ جب بھی آپ کسی ایسے شخص سے گفتگو کریں جو شخص خدا کے بارے میں یہ کہتا ہے مجھے نہیں پتا خدا موجود ہے یا نہیں، تو وہ شخص ایگنوسٹک ہوگا۔ ایگنوسٹک ہمیشہ جب بھی سوال کریں گے تو ساتھ میں یہ بھی کہہ دیں گے میں کنفرم نہیں ہوں اس بات پر، یہ ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی۔ ایگنوسٹک ہمیشہ درمیان میں ہی جھولتے رہتے ہیں۔ ایگنوسٹک کبھی کبھی تو خدا پر یقین رکھتے ہیں، کبھی کبھی نہیں بھی۔ ایگنوسٹک کچھ اس طرح کے سوالات کرتے ہیں، اگر خدا ہوا بھی تو خدا کو جاننا بہت ہی زیادہ مشکل ہوگا، کیونکہ خدا ہماری عقل میں نہیں آ سکتا ہے۔ ایگنوسٹک ہمیشہ اپنے دماغ میں یہ بات ضرور رکھتا ہے اگر کہیں خدا موجود ہوا تو مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھے تو حساب ہوا اور سزا ملی تو میں کیا کروں گا۔ تقریباً ہر ایگنوسٹک یہ بات لازماً ذہن میں رکھتا ہے۔ کبھی کبھار تو ایسے بھی سوالات کر دیتے ہیں خدا موجود ہے تو دنیا سے ظلم ختم کیوں نہیں کر دیتا؟ اگر خدا موجود ہے تو انسانوں کی مدد کیوں نہیں کرتا؟ ایگنوسٹک بہت سے ایسے ملتے جلتے سوالات کرتے ہیں، لیکن سوالات کرتے ہوئے متذبذب کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اگر کوئی بھی شخص ملحد ہوتا ہے تو اسے ملحد ہونے سے پہلے وہ ایگنوسٹک ضرور بنتا ہے، یعنی تقریباً ہر ملحد ایگنوسٹک ہونے کا تجربہ ضرور کرتا ہے، اور ایگنوسٹک کو ملحد بنانا بہت ہی زیادہ آسان ہوتا ہے۔ ایگنوسٹک شخص پہلے سے ہی تشکیک اور متذبذب کا شکار ہوتا ہے۔ ایگنوسٹک شخص اسلام میں بہت جلد داخل ہو جاتا ہے اگر اس کی تشکیک کو دور کر دیا جائے تو، اور اگر ایگنوسٹک ملحدین کے ہتھے چڑھ جائے تو ایگنوسٹک کو ملحد بنانا بہت زیادہ آسان ہوتا ہے۔ اسی لیے اگر کوئی خود کو ایگنوسٹک کہتا ہے تو ہمیں اس کی ہر بات تحمل سے سننی چاہیے، باقی ہدایت دینا اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے۔ رد الحاد پر معلوماتی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے رد الحاد آفیشیل چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔